بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ میں آپ کو جو لرزہ خیز داستان سنانے والا ہوں وہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ جذبہ اسلام سے سرشار ایک محب وطن پاکستانی مجاہد کی سچی آپ بیتی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا مجاہد نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی طرح کا پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والا ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ میری طرح ڈش انٹینا پر پاکستان کے دشمن ملک بھارت کی فلمیں نہیں دیکھتا، ان فلموں کے فحش گانے نہیں سنتا اور پاکستان کی اسلامی ثقافت کے جسم میں زہر گھولنے والے بھارتی اریاں ڈانس نہیں دیکھتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس محب وطن مجاہد نے اپنے دشمن بھارت کو پہچان لیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ بھارت کی ہندو سرکار اور بھارت کے ہندوؤں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ پاکستان کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی تخریبی کارروائیوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ محب وطن مجاہد پاکستان کی قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے اس کے آباء و اجداد اور اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں تک نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھیں۔ لاکھوں مسلمان عورتیں اغوا ہو گئی تھیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا مر کھپ گئی ہیں۔ سن 47 کے ہولناک مساوات کا یہ بڑا دردناک باب ہے۔ میں اس باب کو یہاں نہیں کھولنا چاہتا۔ جیسے جیسے یہ قومی اور اسلامی جذبے میں ڈوبی ہوئی سرگزشت آگے بڑھتی جائے گی، آپ کو ایک ایک کر کے ساری باتیں، سارے حقائق معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ جس محب وطن پاکستانی نوجوان کی یہ داستان ہے، میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اس نے مجھے اپنا نام بتانے سے منع کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بھی صرف اپنا نام ہی بتایا ہے، اپنا پتہ وغیرہ نہیں بتایا۔ اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس مجاہد نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن بھارت وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام اور مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گردی اور تخریبی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے اور میں دشمن کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے میدان جنگ میں اترا ہوا ہوں۔ دشمن مجھے بھی شہید کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس مجاہد نے مجھے یہ بھی تاکید کی ہے کہ میں اس کا اصلی نام ظاہر نہ کروں، کوئی فرضی نام بتا دوں۔ اس نے کہا تھا، مجھے اپنی سرگزشت چھپوانے اور بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہ واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم ان واقعات کو اخبار میں پاکستان میں چھاپ کر پاکستان کی نئی نسل کے نوجوانوں تک پہنچا دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جس بھارت دیش کی انڈین فلمیں وہ VCR پر یا ڈش اینٹینا پر دیکھتے ہیں وہ ان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہ ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کا قاتل ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ اوپر سے ہمیں امن اور بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اپنی بغل میں اس نے ایسا زہریلا خنجر چھپایا ہوا ہے جس سے وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا۔ میں بڑی جلدی سے اس داستان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس پاکستانی مجاہد نے سنائی ہے اور جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک واقعہ اسلام کی محبت، پاکستان سے محبت اور اپنی عزت و آبرو پر جان قربان کر دینے کے جذبے میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اس پاکستانی مجاہد کا کوئی فرضی نام رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں اس وقت ایک ہی نام آ رہا ہے اور وہ نام ہے حیدر علی۔ حیدر علی صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اس مجاہد کے سینے میں چھپے ہوئے اسلام کی حرمت اور وطن عزیز سے محبت کے جذبے کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی شہر لاہور ہی میں ایک جگہ ہماری 2-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ میں نے حیدر علی سے کہا کہ میں آپ کی ایمان افروز داستان کو قلم بند کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر علی نے مجھے گور کر دیکھا اور کہنے لگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اگر میری داستان پاکستان کی نئی نسل کے ایک نوجوان کے دل میں بھی اپنے دشمن کو پہچاننے، اپنی سرحدوں کو پہچاننے اور اپنے فرض کو پہچاننے کا شعور پیدا کر دے تو میں اسی وقت میں اپنی سرگزشت سنانے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے حیدر سے کہا، حیدر علی، پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کے اور اپنے دین اسلام سے بڑی گہری محبت ہے۔ اسے اپنے دشمن کی پہچان ہے، وہ اپنے فرض کو پہچانتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی آبیتی پڑھ کر ہماری نوجوان پاکستانی نسل کو وہ روشنی ضرور نظر آ جائے گی جو انہیں وطن کی سلامتی اور استحکام کی منزل تک پہنچا دے گی۔ اس پر حیدر علی صاحب کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا۔
میرے بازو کو اپنے مضبوط پنجے میں جکڑ کر مجھے تھوڑا سا ہلایا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تم نے میری روح کو خوش کر دیا ہے، ابھی کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاؤ، میں اپنی داستان سنانی شروع کرتا ہوں۔ ہم نے ایک مقام اور ایک وقت طے کر لیا، ہماری نشستیں جمنی شروع ہو گئیں۔ ہم 2 مہینے تک روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ حیدر علی بڑی روانی اور پوری تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی سناتا چلا گیا اور میں اسے اردو شارٹ ہینڈ میں لکھتا چلا گیا۔ یوں 2 مہینے گزر گئے۔ دوسرے مہینے کے آخری روز حیدر علی صاحب نے کہا، یہاں داستان ختم نہیں ہوتی، یہ دشمن کے خلاف جہاد کے صرف ایک مورچے کی داستان ہے۔ دشمن پاکستان کے خلاف سازشوں اور تخریبی کارروائیوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ان سازشوں اور تخریبی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے واپس میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے۔ اس سے اگلے روز میں حیدر علی صاحب کے کوارٹر میں گیا تو تالا پڑا ہوا تھا۔ کوارٹر کے مالک نے بتایا کہ شاہ جی کوارٹر خالی کر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کچھ معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ کچھ معلوم نہیں، کوارٹر کے مالک نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعہ کو 1 برس گزر چکا ہے۔ حیدر علی صاحب سے پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ کسی جگہ چند روز سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے۔ میں یہ داستان لکھ کر اور پاکستان کی نئی نسل تک پہنچا کر حیدر علی صاحب سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ داستان میں نے شارٹ ہینڈ کی کئی کاپیوں پر نوٹس کی شکل میں لکھی تھی۔ میں نے کہانی اور واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے حیدر علی صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وہ بولتے جائیں، اس خیال سے اپنے سلسلہ کلام کو نہ توڑیں کہ پہلے میں لکھ لوں تو پھر وہ آگے بات شروع کریں۔ چنانچہ جب ہماری نشست لگتی تھی تو وہ بولتے جاتے تھے اور میں واقعات کے ضروری جزیات کو کاپی پر اردو شارٹ ہینڈ کی لکیروں میں نوٹ کرتا جاتا تھا۔ اس طرح 2 مہینوں میں جا کر اس داستان کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب حیدر علی صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں نے ان کی ایمان افروز سرگزشت پاکستان کی موجودہ نئی نسل تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت کی آئینہ دار اس سرگزشت کو میں پاکستان کی نئی نسل کے حوالے کر رہا ہوں، تاکہ اسے پڑھ کر سن کر وہ دوست اور دشمن کا فرق جان سکیں، انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور ہمیں دشمن کے ناپاک عزائم کو کس طرح خاک میں ملانا ہے اور اپنے وطن کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں محب الوطن مجاہد حیدر علی کی یہ داستان اپنی زبانی بیان کروں گا، مگر اب میں نے اپنا خیال بدل لیا ہے اور میں اسے حیدر علی صاحب کی زبانی ہی بیان کروں گا۔ میں اپنی طرف سے اس میں ایک لفظ بھی شامل نہیں کروں گا۔ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اور جیسے جیسے وہ واقعات مجھے بتاتے جاتے تھے میں اسی طرح ان کی زبان سے بیان کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ کسی مقام پر بھی حقائق کے مجروح ہونے کا خطرہ نہ ہو اور واقعات کا تسلسل اور تاثر ہی قائم رہے۔ اب میں حیدر علی صاحب کی زبانی ان کی سرگزشت کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں پر میرا فرضی نام حیدر علی ہے۔ میری پیدائش پاکستان بننے کے 22-23 سال بعد لاہور میں ہوئی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے لیے مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ کہ پاکستان ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ میرے والد صاحب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سن 47 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہندو سکھوں نے شہید کر دیا تھا۔ سوائے میرے والد صاحب کے ان کے خاندان کا کوئی آدمی زندہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے مجھے تحریک پاکستان کے پورے پس منظر سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان تاریخ کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا قیام اسی روز عمل میں آ گیا تھا جب محمد بن قاسم نے سرزمین سندھ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند روز بعد میری والدہ صاحبہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے ایک دفتر میں ملازمت کر لی اور پرائیویٹ طور پر FA کا امتحان پاس کر لیا۔ موریشیس آئی لینڈ میں میرے والد صاحب کے ایک گہرے دوست کشمیری شالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ ایک بار لاہور آئے اور مجھے یہ کہہ کر اپنے ساتھ موریشیس لے گئے کہ تم وہاں میرے پاس آ جاؤ، وہاں بڑے کالج ہیں، آگے جتنا جی چاہے پڑھتے رہنا۔ موریشیس میں بھارتی صنعت کار اور تاجر بڑے کاروبار کرتے تھے۔ میں وہاں ایک کالج میں داخل ہو گیا۔ اس کالج میں انگریزی کے علاوہ ہندی اور کسی حد تک سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ چنانچہ میں 2 سال میں ہندی لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھ گیا۔ سنسکرت زبان سے پوری واقفیت تو نہ ہو سکی، اتنا ہو گیا کہ اگر کوئی سنسکرت بول رہا ہو تو میں مطلب نکال لیتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان زبانوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کر ان زبانوں خاص طور پر ہندو زبان پر عبور حاصل ہو جانے کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا، اور پاکستان دشمن برہمن کی پاکستان کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرنے میں مجھے بڑی مدد ملی۔ موریشیس ہی میں نے ایک بنگالی مسلمان خاتون سے شادی کر لی اور مشرقی پاکستان میں آ گیا۔ ڈھاکے میں نے نوادرات کا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ بنگالی بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے بنگلہ زبان بولنی پڑھنی اور لکھنی بھی آ گئی۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دینی ہوگی تو زیب و نساء سے ہی دے گا۔
दूसरी शादी नहीं करूँगा। ज़ेबुन्निसा मेरी बंगाली बीवी का नाम था। हम दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। हमने ढाका की मीरपुर की आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर ले रखा था और सब्र शुक्र के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में सियासी जलसे जुलूस निकलने लगे। सियासत की मुझे कोई ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी। अपने दीन इस्लाम और वतन पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत थी और उसकी सलामती और इस्तेहकाम को सब पर मुकद्दम समझता था। मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी और वो अक्सर कहा करती थी, बंगाल में हिंदू शुरू ही से यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा है। अगर मशरक़ी पाकिस्तान न बनता तो मगरबी बंगाल का अमीर हिंदू यहाँ के सारे कारोबार पर कब्जा कर लेता और बंगाली मुसलमानों को कहीं सर छुपाने की जगह न मिलती। ढाका में रहते हुए मैंने ये भी देखा था कि मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत और दरसगाहों पर भी हिंदू बंगालियों का कब्जा था। मुसलमान स्कूलों में हिंदू बंगाली उस्ताद थे जो मुसलमान बच्चों को गीता और राम राम कृष्ण की दास्तानें पढ़ाते थे और उन्हें अपने दीन इस्लाम से दूर रखने की दरपर्दा कोशिशें करते थे। मशरक़ी पाकिस्तान के मुहिब वतन मुसलमान लीडरों को इस बात का एहसास था, चुनांचे उनकी वजह से हिंदू दब कर रहते थे, खुलकर इस्लाम दुश्मनी की बात नहीं करते थे, मगर उन्हें भारत की हिंदू हुकूमत की पूरी मदद हासिल थी और वो अंदर ही अंदर मशरक़ी पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की नापाक कोशिशों में बराबर लगे हुए थे। सादा दिल और मुहिब वतन बंगाली मुसलमान हिंदू बनिए के इन हथकंडों से बेखबर था। चुनांचे मशरक़ी पाकिस्तान में भारत का तरबियत याफ्ता एक ऐसा लीडर नमूदार हो गया जिसने बंगाली मुसलमानों के दिलों में गैर बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया और सारे मशरक़ी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। ये हंगामे फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। मीरपुर की आबादी बिहारी, पंजाबी और पठान मुसलमान पर मुश्तमिल थी। यहाँ बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं था, मगर शहर के दूसरे इलाकों में भारतीय प्रोपेगंडे और गद्दारों के वर्गलाए हुए सादा लोग बंगाली, पंजाबियों, बिहारियों और पठानों पर कातलाना हमले कर रहे थे। इनमें भारत के भेजे हुए हिंदू बंगाली और मुक्ति बाहिनी के हिंदू भी शामिल थे। मुक्ति बाहिनी भारत की कमांडो फोर्स के तरबियत याफ्ता फौजी थे। ये सफ़ेद कपड़ों में बॉर्डर क्रॉस करके हज़ारों की तादाद में मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। जगह जगह बम फेंकने और आग लगने की वारदातें हो रही थीं। मैंने ज़ेबुन्निसा को लाहौर अपने चचा के पास भेज दिया। ये मैंने बड़ी अक्लमंदी की थी क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। सितंबर 1971 में फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान को मुक्ति बाहिनी से साफ़ कर दिया। हालात बेहतर हो गए। लाहौर से मेरी बीवी का ख़त आया कि मैं लाहौर आ जाऊँ। मैंने उसे लिखा कि यहाँ हालात नॉर्मल हो गए हैं, कुछ रोज़ मैं तुम्हें भी ढाका बुलवा लूँगा। मैं ज़ेबुन्निसा को ढाका बुलवाने का प्रोग्राम तय कर चुका था कि भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस बार मुक्ति बाहिनी के साथ साथ भारतीय फ़ौज की कमांडो फोर्स भी मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कि किस तरह गद्दारों के टोले की साजिश से मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मैं भी दूसरे पंजाबियों, बिहारियों और पठान मुसलमानों के साथ वहाँ फंस कर रह गया। वहाँ मुझ पर क्या गुजरी और मैं जान बचाकर किस तरह दलदलों, सांपों और दुश्मनों से भरे हुए जंगलों और दरियाओं, नदी नालों को अबूर करता नेपाल और वहाँ से कराची पहुँचा, ये एक अलग इबरतनाक दास्तान है जो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। इस होलनाक सफ़र की दास्तान फिर कभी सुनाऊंगा। जंग बंदी हो गई थी, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हो रहे थे। मैं अभी तक अपनी बीवी ज़ेबुन्निसा के साथ चचा के घर में ही था। मुझे नवादरात के कारोबार का तजर्बा था। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था कि मैं लाहौर में अपनी कोई दुकान या शोरूम खोल सकता। मैंने फेरी लगाकर नवादरात की फ़रोख्त का काम शुरू कर दिया। उन नवादरात में सिंध की अजरकें, बलूचिस्तान की टोपियाँ, सूबा सरहद के खुशनुमा मिट्टी के बर्तन, पंजाब की फुलकारियाँ और डेकोरेशन पीस होते थे। मैं ये चीज़ें शहर के फैशनेबल इलाके में ले जाकर फ़रोख्त करता था। मेरा कारोबार चल निकला और मैंने लाहौर के एक महल्ले में छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसको शोरूम में तब्दील कर दिया। मैं और मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा कनात पसंद थे। हमारी कोई औलाद भी नहीं थी। हमने एक अलहदा मकान किराए पर ले लिया था। हमारी ज़रूरतों के मुताबिक आमदनी हो रही थी। हम बड़े मुतमईन थे। फिर ऐसा हुआ कि भारत ने अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। पब्लिक जगहों पर बमों के धमाके होने लगे। दहशतगर्द कलेशनकोफें, पिस्तौलें और गन्ने लेकर घरों में दाखिल होते और बेगुनाह लोगों की तड़पती खून आलूद लाशें छोड़कर फरार हो जाते। हमारा दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर मुल्क में खाना जंगी और इंतशार की फ़िज़ा पैदा करना चाहता था। चुनांचे मुख्तलिफ दीनी फ़िरक़ों के लीडरों को कत्ल कर दिया गया। फिर इस किस्म की वारदातें शुरू हो गईं कि तकरीब का स्कूटरों पर सवार होकर शहर के बारौनक बाज़ार में नमूदार होते और एकदम फायरिंग करके बेगुनाह शहरियों को हलाक करके फ़रार हो जाते। बम मस्जिदों में नमाज पढ़ते नमाजियों पर फेंके जाते। खुदा की इबादत में मशगूल नमाजी खून में लथपथ तड़पते रह जाते। सिनेमा घरों के बाहर, बस के अड्डों और शॉपिंग सेंटरों में भी बम धमाके हो रहे थे और बेगुनाह शहरी मौत की नींद सो रहे थे। शहरों में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी।
مگر اس کے باوجود دہشت گردوں کی وارداتیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ پولیس کئی دہشت گردوں کو پکڑتی اور موقع پر ہی ہلاک کر دیتی تھی، مگر مرنے والوں کی جگہ دوسرے تخریب کار آ جاتے۔ پولیس کی خفیہ رپورٹ کے مطابق یہ تخریب کار بھارت کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے۔ بھارت میں ان لوگوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ٹریننگ دینے کے لیے خفیہ ٹریننگ کیمپ قائم تھے۔ یہ ہندو ہوتے تھے اور پاکستان میں مسلمان بن کر غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے داخل ہوتے تھے۔ یہاں ان کے خفیہ اڈے بنے ہوئے تھے جن کا پولیس سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ یہ ہندو تخریب کار پاکستان میں بعض جرائم پیشہ افراد کو روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ پولیس کسی تخریب کار کو موقع واردات پر اگر قابو کر لیتی تھی تو وہ ہر قسم کا تشدد برداشت کر لیتا، مگر یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس کا تعلق بھارت کی کسی پاکستان دشمن تنظیم سے ہے۔ وہ مر جاتا تھا مگر زبان نہیں کھولتا تھا۔ اس کے باوجود پولیس تخریب کاروں کے ایک دو اڈوں پر بھی چھاپا مارا، مگر وہ عین وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے مخبروں نے انہیں پہلے ہی خبر کر دی تھی۔ ہمارا دشمن پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ناپاک سازشوں سے وہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی انتشار کی فضا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت بھی پھیلا رہا تھا اور بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر میں اور میری بیوی زیب النساء کبھی کبھی تو بہت دل برداشتہ ہو جاتے۔ جس ملک کو ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا اس کو اتنا زیادہ نقصان پہنچے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر ہم مجبور تھے۔ کبھی کبھی تو میرا خون کھول اٹھتا اور جی چاہتا کہ ان دہشت گردوں اور بھارتی تخریب کاروں کو اپنے طور پر سراغ لگاؤں اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر ڈالوں، مگر میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ بس نماز پڑھ کر خدا کے حضور دعا کرتا کہ اے رب العزت، یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہونے والوں کی نشانی ہے، یہ تیرے دین اسلام کا قلعہ ہے، تو اس کی حفاظت فرما اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن دشمن صرف دعا مانگنے سے نیست و نابود نہیں ہو جایا کرتے، اس کے لیے باقاعدہ جنگی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنا پڑتا ہے۔ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے مرنے کو بھی تیار تھا، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میدان جنگ کیا ہے اور مجھے کس مقام پر دشمن سے لڑنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دشمن سامنے نہیں تھا، چھپ چھپ کر حملے کر رہا تھا۔ آخر دشمن پاکستان کو نیست و نابود کرنے کا مجھے موقع مل ہی گیا، مگر اس کے لیے مجھے بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ مجھے اپنی زندگی کی واحد ساتھی اور بے انتہا محبت کرنے والی بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا۔ اس المناک سانحے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک روز میں صبح کے وقت اپنے شو روم جانے لگا تو میری بیوی زیب النساء نے کہا مجھے باجی کوثر کے ہاں چھوڑتے جائیں، اس نے مجھے بلا بھیجا ہے۔ میں نے کہا میرا اسکوٹر خراب ہے، میں خود رکشے پر جا رہا ہوں، باجی کوثر کا گھر شہر کے دوسرے کنارے پر ہے۔ میری بیوی نے کہا باجی کوثر کے ہاں تیرا نمبر ویگن بالکل سیدھی جاتی ہے، مجھے آپ ویگن میں بٹھا دیجئے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ زیب النساء نے چادر اوڑھی اور میرے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ نوکرانی گھر پر کام کاج میں مصروف تھی۔ میری بیوی نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، تم کہیں مت جانا۔ ہم ویگن سٹاپ پر آ گئے۔ 13 نمبر ویگن سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی سیٹ پر عورت بیٹھی تھی، پچھلی سیٹ پر بھی 3 عورتیں سوار تھیں۔ میں نے زیب النساء سے کہا دوسری بس میں چلی جانا، مگر کنڈکٹر نے پچھلی سیٹ کی عورتوں کو ذرا ادھر ادھر کھسکا کر زیب النساء کے لیے جگہ بنا دی۔ یہ سارا اہتمام اس کی موت کی طرف سے کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ میری بیوی ویگن کی پچھلی لمبی سیٹ پر 3 عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ کنڈکٹر نے بس کی باڈی پر ہاتھ مار کر کہا چلو جی۔ ویگن شالامار کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے شو روم پر جانے کے لیے کسی خالی رکشے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ سڑک کے درختوں اور بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ زمین اپنی جگہ سے ہل گئی۔ میں نیچے گر پڑا۔ پیچھے دیکھا تو میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جس ویگن میں میں نے اپنی بیوی کو ابھی 10 سیکنڈ پہلے سوار کرایا تھا اس کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں اور شعلے اٹھ رہے تھے۔ چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح جلتی ہوئی ویگن کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ویگن کے مسافروں کی لاشوں کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ ویگن دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ آگ کے شعلے اس قدر تیز اور بلند تھے کہ کسی کو ان کی طرف جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر کھڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ویگن کے شعلوں کو تک رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کر زیب النساء کو پکار رہا تھا۔ میں ہر ایک سے کہہ رہا تھا ویگن میں میری بیوی ہے، خدا کے لیے مجھے اسے بچا لینے دو۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، مگر لوگوں نے مجھے بازوؤں اور کمر سے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میں ویگن کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ شعلے اتنے زبردست تھے کہ اگر میں ویگن کے قریب بھی جاتا تو جل کر مر جاتا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں لاہور کے میو ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر پر پڑا تھا۔
میرے بائیں ہاتھ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ پتہ چلا کہ میں جلتی ہوئی ویگن کے قریب چلا گیا تھا اور آگ سے میرا مارچ جھلس گیا تھا۔ اس ویگن میں کل 25 سواریاں تھیں، جن میں سے صرف 2 سواریاں شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ یہ دونوں مرد تھے۔ ویگن میں 5 عورتیں سوار تھیں، جن میں ایک میری بیوی زیب النساء بھی تھی۔ وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ کسی دہشت گرد نے ویگن کی پچھلی سیٹ کے نیچے طاقتور بم تھیلے میں چھپا کر رکھ دیا تھا، جو ویگن کے چلنے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دھماکے سے پھٹ گیا اور ویگن کے پرخچے اڑ گئے۔ میرے پاس میرے چچا چچی بیٹھے تھے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اور میری بیوی کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ تھا اور میرے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کی مور لگ گئی تھی۔ میں سب کا منہ تکتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ 3-4 دن تک میری یہی حالت رہی۔ چوتھے دن میں نے اپنے چچا سے کہا، انکل میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ہاں لے گئے۔ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے اپنے شو روم پر جانا شروع کر دیا تھا، مگر میرا دل اپنی بیوی کے غم سے بوجھل تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس گھر کے ہر شے مجھے میری پیاری بیوی کی یاد دلا رہی تھی۔ میری بیوی دوسری بے گناہ عورتوں اور مردوں کے ساتھ دشمن کے دہشت گردوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ کاروبار میں اب میرا جی بالکل نہیں لگتا تھا۔ بس جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دکان کے شو روم میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر وقت ذہن میں یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح وہ دہشت گرد میرے ہاتھ آ جائے جس نے ویگن میں بم رکھا تھا، تو میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ دہشت گردی کے واقعات کچھ زیادہ ہی ہونے لگے تھے۔ پولیس ہر جگہ تعینات تھی۔ سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کر دیے گئے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک سینما ہال کے اسکوٹر سٹینڈ پر بم پھٹا، جس سے 3 شہری شہید اور 10-15 زخمی ہو گئے۔ اس کی خبر اخبار میں چھپی تو اس خبر سے مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ایک دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے، جو زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑا پولیس کی حراست میں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہی دہشت گرد ہے جس نے ویگن میں دھماکہ کر کے میری بیوی کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اس دہشت گرد کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس دہشت گرد سے اپنی بیوی اور دوسرے معصوم بے گناہ پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ میں اسی روز دوپہر کے بعد شو روم سے اٹھ کر سیدھا اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں دہشت گرد زخمی حالت میں زیر علاج تھا۔